ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم آج کی بات سے، اور آج ہم بات کریں گے روزہ کے حوالے سے۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں ان میں سے چند ایک ایسے مذاہب ہیں جو روزہ کے حوالے سے خاص طور پر بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، اور روزہ کے حوالے سے مختلف اقسام کی ٹیچنگز یعنی کہ تعلیمات ان کے ہاں موجود ہیں۔ آج ہم ایک خاص موضوع کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ روزہ خدا کو پسند نہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ روزے خدا کو پسند نہیں۔ سننے میں تو یہ لفظ اور یہ جملہ کافی بہتر نہیں ہے، لیکن ہم آج جانیں گے کہ وہ کون سے روزے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں۔ ایون کہ مختلف مذاہب میں اس کی اہمیت پر بات کی جاتی ہے اور تقدیس کی بات کی جاتی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں خدا کے خادم پاسٹر ندیم شہزاد صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی محسن بھائی، خداوند کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ کو سب سے پہلے تو نیا سال مبارک ہو۔ تھینک یو سر۔ اور اس کے بعد خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت پروگرام دوراہا کے لیے کہ اس پروگرام کے ذریعہ سے آپ مختلف ٹاپک کو لے کر، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو جب میں نے بھی سنا تو میں تھوڑا سا اس بات کے لیے حیران بھی ہوا کہ خدا کو روزے پسند نہیں ہیں۔ تو آگے آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ کون سے روزے، جی، تو اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور آج ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ سامعین کو بائبل کی بہت سی باتوں کو ہم اس کم وقت میں بانٹ سکیں۔ تو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یا جو یہ پورا گفتگو کا سیشن ہمارا ہوگا، اس میں ہم اپنے ناظرین کو یہ ساری باتیں لازمی بتائیں گے کہ وہ کون سے روزے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، اور جو مسیحی روزہ ہے یا جو کرسچن کانسیپٹ ہے روزہ کے حوالے سے، اس کو بھی ہم الیبوریٹ کریں گے ناظرین کے لیے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے مسیحیوں کے نزدیک؟ جی، سب سے پہلے تو دیکھیں، جب ہم روزے کی بات کریں گے تو ہم عہد عتیق کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور عہد عتیق میں آپ کو روزے کی اہمیت اور مقصد آپ کو واضح نظر آئے گا۔ ایک خداوند کی بندی آستر کو، ٹھیک ہے، کہ اس نے روزے رکھ کر اپنی قوم کو بڑی مصیبت سے چھڑا لیا۔ جی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے نینوا کے لوگوں کو، جی، کہ جب یونا نے منادی کی اور منادی کو سن کر انہوں نے خدا کے حضور میں خاک ساری اور اپنی توبہ کے لیے انہوں نے روزے رکھے۔ جی، اور یونا کی بات ہو رہی ہے، منادی کی بات ہو رہی ہے، تو اکثر ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یونا نے توبہ کی منادی کی تھی۔ جی، تو یونا نے توبہ کی منادی نہیں کی تھی، یونا نے منادی کی تھی تباہی کی۔ ٹھیک ہے۔ اور تباہی کی منادی جب اس نے نینوا کے لوگوں کو کہا کہ خدا 40 دنوں میں نینوا کو برباد کر دے گا، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان سن کر، یہ منادی سن کر انہوں نے روزے رکھے۔ آلرائٹ، تو مسیحی روزہ کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ ناظرین کو بتاتے چلے جائیں کہ مسیحی روزہ کیا ہے، یا نیا عہد نامہ جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے روزہ کے حوالے سے؟ جی، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسیحی روزے کو اور جو پرانے عہد نامہ میں رکھا جانے والے روزے ہیں یا روزہ ہے، اس کو اس طور پر ایمرج کر دیا جاتا ہے کیونکہ پرانے عہد نامہ میں جو روزہ ہے اس کا مفہوم آپ کو ماتم کے ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نئے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ چند فریسی آ کر یسوع مسیح سے کہتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھتے ہیں، فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں، جی، اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے انہیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اس کو آپ اس طرح لنک کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ملکہ آستر کے دور میں یا جب یونا کے دور میں جب لوگوں نے روزہ رکھا تو ماتمی صورتحال تھی وہاں پر۔ جی، ایگزیکٹ، یہی میرا کہنے کا مقصد ہے، اور بائبل کا بھی یہی مفہوم ہمیں نظر آتا ہے کہ پرانے عہد نامہ کا روزہ، اس کا مطلب آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ماتم کے ساتھ ہے۔ جی، اور نئے عہد نامے کا روزہ جو ہے وہ ماتمی روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چل کر اس کو مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ جی، لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کے اس ٹاپک کے تعلق سے کہ خدا کو روزہ پسند نہیں ہے۔ جی،
اور آگے وہ کون سا روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے؟ جی، جب ہم یہ سایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 58 چیپٹر میں ایک لمبی ڈیٹیل ملتی ہے کہ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو جو خدا کو پسند ہے. تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں. جی، اگر اس حوالے کو پڑھ لیا جائے تو سامعین کے لیے تو وہ بہتر ہوگا. یس. تو یسایا کی کتاب میں ہے چیپٹر نمبر 58 اور ورس نمبر 3 سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. جی. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر پہنچے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو روزہ رکھا جا رہا ہے اور فریسی جو روزہ رکھتے تھے یا شرع کے عالم جو روزہ رکھتے تھے وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، جی، ہم خدا سے پیار کرنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم خدا کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ ساری باتیں وہ لوگوں پر یعنی یہ مسلط کرتے تھے. سخت محنت کرا رہے ہیں اور رگڑا اور جھگڑا کر رہے ہیں، اور خدا یہاں پر باقاعدہ ان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کہ تمہاری آواز عالم بالا پر پہنچے روزے میں اپنی خوشی کے طالب. اور بہتر یہ ہے کہ ہم سامعین کو یہ بتائیں کلام مقدس سے کہ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خدا کی تابعداری میں زندگی بسر کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے. اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ رہا اور وہ خدا کے احکام پر عمل کر رہا ہے، اور ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے اور اس میں ساری باتیں پائی جا رہی ہیں، جی، یعنی شرارت بھی کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے بھی کر رہا ہے، اور ہر طرح کی اپنی خوشی کا بھی طالب ہے، تو بہتر کون ہوا جس نے روزہ نہیں رکھا اور خدا کے تابع. تو بہتر ہے کہ وہ بھی روزہ رکھے. اور روزے کی اہمیت ہمیں کتاب مقدس میں نظر آتی ہے. جی بالکل. شاگرد روزہ رکھتے تھے، رسول روزہ رکھتے تھے، اور روزے کے ساتھ دعا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاسٹر جی، جو 58 چیپٹر کا ہم نے مطالعہ کیا، یہاں پر ایک جملہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا. تو یہ وہی کانسیپٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ ہم اپنی جان کو دکھ دے رہے ہیں اور خدا ہم پر نظر نہیں کر رہا. لیکن مسیحی روزے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے روزہ رکھنا، اس میں کوئی ماتمی عمل نہیں ہے. جی ہاں، بات یہ ہے، دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سارے بگڑے کاموں کو بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پرانے عہد نامہ میں روزہ رکھ کر اپنے مقصد اور اپنے رکے ہوئے کام ہم خدا سے نکلوا لیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جی دیکھیں، روزہ اور دعا یہ خدا کے حضور میں خاکساری اور انکساری کی علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم روزہ رکھ کر بھوکا رہ کر اپنی ڈیمانڈ خدا کے آگے رکھیں تو وہ ہماری پوری کر دے گا. آگے خداوند اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. کیا اس کے اندر میرے حکموں کو ماننا ہے؟ کیا اس کے اندر میری تابع داری ہے؟ کیا اس کے اندر انکساری اور حلیمی ہے، فروتنی ہے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے آ کر جب یہ کہا کہ اور جب تم روزہ رکھو تو کرو کیا جی؟ رگڑا جھگڑا نہیں، ٹھیک ہے، شرارت کے مکے نہیں، اور اپنی خوشی کے طالب نہیں. وہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے سر میں کیا ڈال جی؟ تیل ڈال. اور تیل کی وضاحت آپ کو کتاب مقدس میں ملے گی. جی، کسی کو مخصوص کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے اڑین کرنے کے لیے سر میں تیل ڈالا جاتا تھا. جی بالکل ایسا. یعنی یہاں سے یہ ہے کہ اب تم روزہ رکھنا ہے، آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. اور اسی متی کی انجیل میں آپ کو ملے گا کہ اب یہ جو روزہ ہے یہ پوشیدگی کا روزہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ خدا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے کیونکہ بدلہ اس نے دینا ہے. اس کی تو بڑی خوبصورت وضاحت متی کی انجیل میں موجود ہے کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو آدمیوں کو دکھانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آدمیوں سے اجر چاہتے ہو. جی بالکل. لیکن اگر تم روزہ پوشیدگی میں رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا سے چاہتے ہو اجر. اور ہر ایک شخص جو روزہ رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کس لیے روزہ رکھ رہا ہے یا اس کی نیت کیا ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ
اگر انسان اپنے حصول کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اٹ مینس کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے. نہیں ہے جی. روزہ وہ ہونا چاہیے جس میں آپ خدا کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں, بالکل دعا میں وقت گزارنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ روحانیت میں رہنا چاہتے ہیں. سو موضوع کی طرف ہم دوبارہ واپس آئیں گے کہ روزے خدا کو پسند نہیں ہیں. کون سے روزے خدا کو پسند نہیں ہیں, جیسے ابھی ہم وضاحت کر بھی رہے ہیں, تو مزید اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں. دیکھیں اس کے لیے یہی ہے کہ جس روزے کے ساتھ ماتمی یعنی آپ کا سوچ جڑی ہے کہ میں ماتم میں بیٹھا ہوں, میں خاک سر میں ڈال رہا ہوں, تو اس کے لیے ایک حوالہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوڈ کر لیں. جی پلیز. یسایہ کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت حوالہ ہے جی. یسایہ کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 61 ٹھیک ہے اور ورس نمبر 3 ہے جی. سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دو کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں, تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. ٹھیک ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے اگر آپ یسایہ کی بہت سی نبوتیں دیکھیں تو یسایہ کو انجیلی نبی بھی کہا جاتا ہے جی. اور آگے چل کر مسیح یسوع ہمارے لیے جو خدا کا بیٹا ایسی شخصیت ہے کہ بہت سی چیزوں کے مفہوم کو واضح اور حقیقی معنوں میں دنیا کے سامنے رکھا جی. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح خداوند نے کہا کہ جب تک دلہا ساتھ ہے باراتی ماتم نہیں کریں گے جی. تو اس سے ظاہر ہے اب یہ روزہ جو مسیحی روزہ یہ ماتمی روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل جتنے روزے سال میں شروع ہوتے ہیں تو اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے جی. بہت سی ڈینومینیشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ راکھ لگا کر ماتھے پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہی روزہ ہے جو عہد عتیق سے چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں کیا لکھا جی, میں راکھ کے بدلے کیا دوں گا جی, صحرا. تو کس کی وساطت سے خداوند نے یہ دیا جی؟ خداوند یسوع مسیح کی وساطت سے جی. آپ دیکھیں کہ موت کا بھی مفہوم پہلے کچھ اور تھا جی. جب خداوند یسوع مسیح آیا تو اب موت کا مفہوم کیا رہا؟ فرق ہے جی. اب یہ مقدسوں کے لیے موت وہ اہمیت نہیں رکھتی جی. اب یہ مسیح تک جانے میں ایک دروازے کا کام ہے. بالکل ایسے ہی کہ جلال تک پہنچنے کے لیے ایک دروازے کا کام اور مقدسین جو ہیں وہ خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اگر ہمیں دنیا میں جسمانی موت آتی ہے تو اس کے بعد ہمیں جلال کا ایک صحرا ملے گا. بالکل ملے گا. اور یہاں پر دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن. بالکل ٹھیک. خداوند نے کہا جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالو جی. اپنا منہ دو جی. فریسیوں کی طرح دور سے یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے, اور جو سب سے اوپر بیٹھا ہے عالم بالا پر وہ جانے کہ اس نے کیا رکھا ہے جی, روزہ رکھا ہے. یہ پوشیدگی کا روزہ ہے اور یہ شکر گزاری کا روزہ ہے, یہ خوشی کا روزہ ہے, یہ خدا کی رفاقت میں بڑھنے کا روزہ ہے جی. یعنی آپ دنیا سے کٹ کر دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خداوند نے کہا جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں جا. بالکل ٹھیک ہے. اور دعا کا بھی یہ کہا ہے کہ اپنے یعنی پوشیدگی میں اپنے خدا سے ملاقات کر. اور اس کے ساتھ جہاں جہاں آپ کو کتاب مقدس میں نئے عہد نامہ میں روزے کا ذکر ملے گا ساتھ ساتھ دعا کا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں دعا کا دوسرا نام روزہ ہے جی. یا روزے کا دوسرا نام دعا ہے. یہ دونوں ساتھ سملر ہیں. رائٹ جی. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے, بالکل ہمارا ٹاپک روزے کا ہے, چونکہ روزے کو ہم دعا کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور دعا کا بھی یہ سمجھا جاتا ہے دعا کا ٹائم کون سا ہے جی, کون سا ٹائم ہے جب ہمیں دعا کرنی چاہیے. جس طرح پوچھا جاتا ہے, جیسے روایتی روزے آتے ہیں ہمارے بہت سے مسیحی پوچھتے ہیں جی پادری صاحب روزہ کب رکھنا چاہیے, کس وقت رکھنا چاہیے, کیسے رکھنا چاہیے جی. تو اس سے بہت سے سوالات وہ کیونکہ پیچھے عہد عتیق کی ساری باتیں جڑی ہیں جی کہ کس وقت روزہ رکھنا چاہیے. پھر ہم بہت سی جس طرح آپ نے کہا کہ ہر مذاہب کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہاں سے بھی متاثر ہو کر وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے, کب رکھنا چاہیے. تو خداوند یسوع مسیح نے عالمگیر پیغام دے دیا. اگر آپ اس خطے میں بھی چلے جاؤ جہاں یعنی
3 مہینے غالباً سورج غروب نہیں ہوتا، یا 6 مہینے جو ایسے بہت سے ناروے کے اس سائڈ پہ چلے جاؤ تو وہاں پر بھی عالمگیر پیغام ہے جی، ٹائم کو مد نظر نہیں ہے ٹھیک ہے رکھنا جی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، یہ آپ کی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، کشیدگی میں ہے، آپ کتنی دیر کا رکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے جی۔ اور میں کبھی کبھی اس کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے محبوب کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں جی، تو یہ بھی ایک اسپرچول انٹیمیسی ہے، بالکل روحانی قربت ہے کہ آپ جتنا وقت خدا کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں روزہ کی حالت میں، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور مجھے تمام طرح کے برے کاموں سے دور رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا سے قربت چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت روزہ میں گزار سکتے ہیں جی۔ اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں آج کے روزے خدا کو پسند نہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ روزے میں جو وقت ہم گزارتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی چیزوں کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم نے جب روزہ افطار کرنا ہے یا روزہ کھولنا ہے تو اس کے لیے ہم چیزوں کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، اور بے تحاشا جو چیزیں ہیں ان کی ہم اویلیبلٹی چاہتے ہیں اپنے میز پر۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہم ناظرین سے تھوڑا سا بات کریں گے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر طرح کی چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں اس کے لیے تگ و دو کرتے رہیں جی، یہ بھی روزہ خدا کو پسند نہیں ہے جی 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 بالکل۔ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں نمائش ہے، دوسرے لفظوں میں نمائش ہے، اور لوگ جانیں جی، اور لوگوں کو پتا چلے۔ دیکھیں جب یہ اسی وقت نمائش کھانوں کی ہوگی جب لوگوں کو پتا ہوگا اس نے روزہ رکھا ہو جی، تو جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو نمائش کہاں؟ تو کیا روحانی لوگوں کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ رائٹ، کلام مقدس میں لکھا ہے دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے جی۔ ہر چیز میں ایک لمٹ ہونی چاہیے جی، جہاں پر آ کر نمائش ہے نا وہ خدا کو پسند نہیں۔ بلکہ چیپٹر نمبر 58 جو یسایہ کا ہے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ روزہ اچھا نہیں کہ اپنی روٹی آپ بھوکوں کو کھلائیں؟ بھوکوں کو کھلائیں دوسروں کی، اور یہی مسیحی تعلیم ہے جی۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر تیرے پاس ہے 2 کرتے ہیں تو دوسرے کو دے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہی تو مسیحی تعلیم ہے، اور اس سے بڑھ کر خوبصورت تعلیم ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو روزے خدا کو پسند نہیں، لوگ سنتے بھی ہوں گے اس کو کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے خدا کو پسند نہیں، تو ہم اس بات کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں ہم غور کریں کہ کیا واقعی یہ خدا کو پسند ہے یا نہیں۔ بالکل، اور ہماری آواز اس روزے کے ذریعہ سے عالم بالا تک جاری ہے، بالکل وہاں پر سنی جا رہی ہے یا نہیں یہاں، کیونکہ سم ٹائمز پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم خدا سے شکوے کرتے ہیں کہ ہم نے تو اس کام کے لیے روزہ بھی رکھا، ہم نے تو دعا بھی اتنی کی ہے، لیکن اسی چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا تم ایسا روزہ تو نہیں رکھ رہے کہ جس کی آواز عالم بالا تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے، وہاں پر سنی ہی نہیں جا رہی ہے۔ تو اس بارے میں آپ ہمارے جو ویورز ہیں ناظرین ان کو آگاہ کریں کہ ہمیں کس طرح روزے میں وقت گزارنا ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جب آپ روزے کی بات نئے عہد نامہ میں کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس میں جب آپ نے شکر گزاری کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اور یہ نہیں کہ روزہ رکھ کر آپ دعا نہیں کر رہے، روزہ رکھ کر آپ خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھ رہے، اور جسٹ آپ نے بھوکا رہ کر ٹائم سپینڈ کرنا ہے، تو یہ روزے کا مفہوم نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھیں اور خدا کے حضور میں دعا کریں، قربت اس کی حاصل کریں جی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ دعا کا روزے کا وقت پوچھتے ہیں، اور دعا بھی کس وقت کرنی چاہیے یہ بھی پوچھتے ہیں۔ اور کسی خادم کی ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی، انہوں نے کہا ٹائم جو دعا کرنا سب سے خوبصورت یا ایگزیکٹ ٹائم وہ ہے جب آپ کا دل نہ کرے دعا کرنے کا، وہی درست ٹائم ہے کہ آپ خدا کے حضور میں دعا کریں۔ ہم وقت کو اہمیت دیتے ہیں، جس طرح غالباً کہ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے اٹھ رات کے پہروں میں خداوند اپنے خدا سے اپنے دل کو پانی کی طرح انڈیل دے۔ تو ہم سمجھتے ہیں وقت کو سامنے رکھ کر یہ دعا کا بہترین وقت ہے، نہیں، دعا کا بہترین وقت وہ ہے جب آپ کا جسم اجازت نہ دے، جب آپ کا دل آمادہ نہ ہو، جب آپ کو کوئی ایک ایسی آواز آ رہی ہو آج دعا نہ کر، آج روزہ نہ رکھ، اب خدا کے حضور میں نہ جا، پھر صحیح۔ جس طرح موسم سردی کا ہے تو بہت سے لوگ دعا سے بھی تھوڑی سی گھبراتے ہیں، چلے بعد میں کر لیں گے، تو دیکھیں بہترین وقت وہی ہے جب آپ کا دل نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ دل لا علاج اور ہیلے باز ہے۔ پاسٹر جی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں
تو اس میں ہم انصاف کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بے انصافی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور رحم جو ہے وہ بالکل ہمارے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اس پر بھی آپ وضاحت کریں کہ ایسا کیوں ہے، اور کیونکہ یہ بھی روزہ خدا کو پسند نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ مسیح کی محبت سے خالی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور مسیح کی محبت اس لیے میں نے کہا کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے مسیح کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. اور یہ وہ محبت ہے جس کے لیے گریک کا لفظ اگاپے ہے. ہمارے پاس محبت کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اور شاید بھی مجھے یاد ہے کسی پروگرام میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اور ہم بات کر رہے ہیں مسیح کی محبت، اور مسیح کی محبت سب کچھ سہ لیتی ہے جی، اور دوسرے کی بہتری چاہتی ہے جی. اور ایک خدا ترس شخص، ایماندار شخص، خواہ وہ پاسٹر ہے خواہ وہ عام ممبر ہے، مسیح کی محبت سے بھرا ہے نا، تو روزے کی حالت میں کیا وہ عام زندگی میں بھی انصاف بھی کرے گا، رحم بھی کرے گا، ترس بھی کھائے گا. اور کیونکہ یہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے اور اپنی بہتری نہیں چاہتی، دوسرے کی بہتری چاہتی ہے، تو دوسری کی بہتری میں مسیح کی محبت کا ہونا لازم ہے. اور جب مسیح کی محبت سے سرشار ہوگا پھر روزہ رکھے گا تو رحم بھی کرے گا، ترس بھی کھائے گا، اور ہر طرح کے ظلم سے باز رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بات کر رہے تھے کہ روزے کی حالت میں اپنی نمائش جو کرنا ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. اور مقدس متی کی انجیل میں واضح طور پر خداوند یسوع المسیح نے اس کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ فقیر اور فریسی جو ہیں وہ اپنی تعریف جو ہے وہ بہت چاہتے تھے کہ اگر وہ کچھ خدا کے حضور میں ہدیہ بھی لے کر آ رہے ہیں تو چاہتے تھے کہ سب کو معلوم ہو جائے، اور گاتے ہوئے بجاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم یہ ہدیہ لے کر جا رہے ہیں خدا کے حضور میں. اور اگر ہم یسایہ کی کتاب کا ہی مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو اپنے چہروں پر کچھ اس طرح کا کوئی لگاتے تھے، کریم لگاتے تھے کہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں. بالکل. تو کتاب مقدس اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اس حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، پھر سے وہی بات کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہر چیز کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے. جی. مسیحیت کی جب بات کرتے ہیں تو یہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ ڈویل ہونے کا نام ہے. جی. اور مسیح یسوع کو جو قبول کرتے ہیں ان کو ایک حق مل جاتا ہے. حق کیا ملتا ہے؟ کہ وہ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں. اور خدا کے فرزند جو ہیں وہ اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. دنیا خوش ہو یا نہ ہو. جی. تو جس طرح خداوند یسوع مسیح نے پوشیدگی پر بڑا زور دیا ہے دعا بھی جب خداوند یسوع مسیح کرتے تو ساری محفل سے الگ ہو کر، شاگردوں سے الگ ہو کر باپ کے ساتھ پوشیدگی میں دعا کرنے کا پیٹرن دیا خداوند نے. اور جب روزہ بھی اپنی خدمت سے پہلے رکھا 40 دن کا، تو وہ بھی پوشیدگی ہی میں لکھا ہے کہ روح سے بیابان میں لے گیا. تو مسیحیت میں جو روزہ ہے اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ وہ دنیا سے الگ ہو کر دنیا کو نہ دکھائے جی، بلکہ اپنے خداوند کو خوش کرے اور پوشیدگی میں شکر گزاری کے ساتھ اپنے خداوند کو یہ دکھا سکے کہ میں روزے کی حالت میں. جی، دیٹس ونڈرفل. بہت اچھی بات ہے. اور آخر میں ہم اس کو مزید تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رسمی روزے اور جو روایتی روزے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دیگر مذاہب میں بھی ان پر بڑا فوکس کیا جاتا ہے، بڑی ترجیح دی جاتی ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے جو مسیحی لوگ ہیں وہ بھی وہی رنگ جو ہے وہ اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں، رسمی روزے اور جو روایتی روزے ہیں. لیکن جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ ہے، جو تعلیم ہے، وہ قدرے اس سے مختلف ہے. جی، اچھا ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پروگرام میں اس سوال کا ہونا لازمی تھا. جی بالکل، کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں کہ روزے خدا کو پسند نہیں. ہوتا کیا ہے، یہ نہیں ہم کہیں گے کہ روزے کی تعلیم نئے عہد نامہ میں نہیں ہے. اگر نہ ہوتی تو خداوند یسوع مسیح اس پر کبھی بات نہ کرتے کہ جب تم روزہ رکھو. اور آگے چل کر ہم یہ دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے صعود آسمانی کے بعد رسولوں کی خدمت میں روزے کی
اہمیت ہمیں نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو کسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو وہ روزے اور دعا کے ساتھ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے تھے. جی. ہوتا کیا ہے جب یعنی اگر یہ روایتی روزے نہ ہوتے اور مسیح یسوع نے یہ کہا جب تم روزہ رکھو سال میں رکھو, سال بھر رکھو. ٹھیک ہے. ہفتے میں یہودی 2 دن رکھتے تھے, آپ ہفتے میں 4 دن رکھو, پورا ہفتہ رکھو. ٹھیک ہے. آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا زیادہ روزے کی حالت اور دعا میں ہوں گے آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ زیادہ گہرا ہوتا جائے گا. اور جس طرح آپ نے خوبصورت بات کی تھی کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جی ٹھیک ہے. اور روایتی روزوں نے روزے کی عادت کو چھین لیا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے مسیح روزے آئیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے. جی. تو جب روزے آتے ہیں تو اس میں بھی نہیں رکھ پاتے, اور اس طرح وہ روزے کی اہمیت کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ دور کرتے جا رہے ہیں. روایتی روزوں کا انتظار کرتے ہوئے بھئی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رکھیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا جب کبھی تم روزہ رکھو. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ سال کے روزے آئیں گے. اور اس کی تعلیم تو ہمیں کتاب مقدس میں نہیں ملتی. جی. جسٹ وہیں سے لیا. یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا اور وہیں سے ٹریڈیشنل روزے جو ہیں وہ لوگوں کو دے دیے گئے, اور لوگوں کے اندر, مسیحیوں کے اندر روزہ رکھنے کی یہ عادت آپ کو بہت کم ملے گی. جی. لیکن روایتی روزوں نے روزہ رکھنے کی عادت چھین لی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے آج. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے آڈینس کے لیے اگر آج کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں روزے کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح کا روزہ رکھنا ہے اور کس طرح کے روزے سے ان کو اجتناب کرنا ہے. جی, سامعین کے لیے خداوند کے کلام مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ روزہ رکھو لیکن پوشیدگی کا, اور جس میں ہم نے اپنی نمائش نہیں دکھانی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کتنی دعا کرتے ہیں, آپ کی دعا کا ٹائم پیریڈ کا ہے کتنا ہے, تاکہ وہ بتا سکے کہ میں کتنی کرتا ہوں. اور پھر اسی طرح وہ پوچھتے ہیں آپ کتنے روزے رکھتے ہیں, تو ساتھ وہ بتا سکے کہ میں اتنے روزے رکھتا ہوں. تو لہٰذا جس میں آپ کی سیلف پریز ہو اس روزے سے اجتناب کیا جائے, اور یہ روزہ پوشیدگی کا ہو اور باپ, آسمانی باپ جانے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں. یہی مسیحی تعلیم ہے روزے کے تعلق سے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے یا جو آج کی ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت پھلدار ثابت ہوگی, اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے جتنی باتوں کو سنا ہے, جتنی باتوں کو نوٹ کیا ہے, اس پر آپ ہمیں کامنٹ سینڈ کریں گے تاکہ ہم آپ کے کامنٹس کا جواب دینے والے ہو سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.